حضرات محترم، اس کائنات کے اندر اللہ مالک نے بے شمار نعمتیں اپنی مخلوقات کو عطا کی ہیں۔ اللہ کی ہر مخلوق ان نعمتوں سے فیض یاب ہو رہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جہاں اللہ نے ساری مخلوقات میں فوقیت اور فضیلت حضرت انسان کو عطا کی ہے، اور کسی مخلوق کو یہ فضیلت اور عزت نہیں بخشی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت سے نوازا، اور کسی مخلوق کو اتنی عزت و شرف سے نہیں نوازا۔ اور اگر تخلیق کا اعتبار بھی ہو تو اللہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا پہاڑ کی قسم، مجھے اس امن مال شہر مکے کی قسم، میں نے انسان جیسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی نعمتوں کو ہر اللہ کی مخلوق اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے، انسان بھی ان میں ہے، یہ اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے حضرت انسان کو جو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ ہم پہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے، لیکن چونکہ ہم موروثی مسلمان ہیں، ہمارے والد محترم بھی مسلمان تھے، ہمارے دادا محترم بھی مسلمان تھے، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں، ہمیں قدر نہیں ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ کاش کبھی دنیا میں موازنہ کر کے دیکھیں کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے، انسانیت کا جو شرف اسلام کی وجہ سے ہمیں عطا کیا ہے، وہ اللہ نے اور کسی انسان کو عطا نہیں کیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پلے اسلام کے احکامات بھی نہیں ہیں، اسلام کے محاسن سے ہم نے فائدہ بھی نہیں اٹھایا، لیکن احسان بہت جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہماری یہ بات کیوں نہیں مانی جا رہی، ہمارے یہ معاملات حل کیوں نہیں ہو رہے۔ ایسا ہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہوا کہ اعراب کے لوگ، اعراب کہتے ہیں گاؤں، کچھ گاؤں کے لوگ آپ کے پاس آئے اپنی دیہاتی زندگی سے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور نعرے لگانے شروع کر دیے، آمنا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ حجرات کی آیتیں اتار دی، کہا قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا۔ اعراب کے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے، انہیں کہو ابھی تم ایمان نہیں لائے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ابھی تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ایمان اس وقت ہوگا جی تمہارے دل میں داخل ہو جائے، اور دل میں داخل کیسے ہوگا؟ انما المؤمنون، مومن وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا دل ڈر جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن کہنے والا ہے یا آپ سننے والے، ہم لوگوں کی کیفیت یہ ہے ساری زندگی قرآن سنتے سناتے گزر گئی، لیکن نہ تو دل ڈرتا ہے اور نہ ہی ایمان بڑھتا ہے۔ اس کا سبب کہ ہم دعوے دار تو ہیں لیکن اس پہ عمل پیرا نہیں ہے، اور احسان بہت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ڈانٹ کے پھر کہا یمنون علیک ان اسلموا، میرے نبی پہ اپنے اسلام کا احسان جتلاتے ہو،
وَلَكِنْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، تم پہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی کی ہے۔ آج اگر ہمیں اسلام کی دولت ملی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اسلام ایسی بڑی نعمت ہے، اس کے متعلق ہمارے مالک و خالق اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 19 اور 20، تیسرا پارہ اس کا نصف پہ آپ جا کے یہ پڑھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے جسے آپ دین کہہ سکتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ صرف اسلام ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ جو اہل کتاب ہے نا، انہوں نے اسلام کے ساتھ جو اختلاف کیا ہے لاعلمی میں نہیں کیا، واضح دلائل اور علم آنے کے بعد انہوں نے ایسا کیا، کیوں؟ بغیم بینہم، بغض، اناد اور عداوت کی وجہ سے۔ آج ہم مسلمان بھی مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، واللہ باللہ سمت اللہ، کوئی ایسا شخص کسی فرقے کا عالم دین ایسا نہیں ہے جسے علم نہ ہو کہ حق بات کیا ہے اور میں کہاں کھڑا ہوں، لیکن صرف علم ہونے کے باوجود بغاوت، سرکشی اور ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ جبکہ اسلام جو ہے اتنا پیارا دین ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے، ہمیں اسلام کو فالو کرنا چاہیے، فرقوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے ابا جان فلاں فرقے سے تعلق رکھتے تھے تو ہم بھی وہی، ہمارے دادا محترم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے تھے تو ہم بھی وہی۔ نہیں، ہمارے لیے دین اگر کوئی چیز ہے تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ میری آیات ہے، میری نشانی ہے، اور جو اس کا انکار کرے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا، ایک اندھا چلتے چلتی کسی گڑھے میں گر جائے نا تو لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، اسے گڑھے سے نکالتے ہیں، اس کے کپڑے صاف کرتے ہیں، بیچارہ اندھا تھا گر گیا۔ لیکن جب ایک بینا آدمی چلتے چلتے کسی گڑھے میں گر جائے تو لوگ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے، وہ کہتے تو دیکھتا تھا، کہاں تیرا دھیان تھا، کیوں گرا تو؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ہم مسلمان بینا ہیں، دیکھنے والے ہیں، ہمارے سامنے واضح ہدایت موجود ہے، اسلام کی رہنمائی موجود ہے، اگر ہم پھر بھی ضلالت اور گمراہی کے گڑھے میں گریں گے تو پھر ہمارا اندھا پن نہیں، ہماری عقل کا قصور ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کی قدر کرنی چاہیے مجھے اور آپ کو۔ محاسن اسلام وہ ہے، یقین جانیے دنیا کے کسی ترقی یافتہ ممالک میں چلے جائیں آپ، انسان بڑی خوبصورت لباسوں میں چلتے ہیں، جسم سے بدبو آتی ہے، طہارت نام کی چیز نہیں ہے ان کے پاس، وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں انسانیت کی معراج عطا کی ہے، ہمیں حرام اور حلال کی تمیز بتائی ہے، ہمیں دنیا میں رہنے کا ڈنگ سکھایا ہے، لیکن ہم پھر بھی اپنے دین پہ تانا زن ہیں، اپنے دین کی مخالفت پہ کمر بستہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو میری آیات کا، میرے احکامات کا انکار کرے گا میں بہت جلد اس کے ساتھ حساب کروں گا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر اس اسلام کے معاملے میں تم سے کوئی جھگڑا کرے تو فَقُلْ أَسْلَمْتُ، تم
ببانگے دوہل کہہ دو میں اللہ کا فرما بردار ہوں، جو میرا رب کہے گا میں وہ کروں گا، جو میرے رہبر جناب محمد الرسول اللہ فرمائیں گے میں اس طریقے پہ چلوں گا۔ میرے سامنے کوئی مسلک، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی آگو، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں اگر ایمان لاتا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے انسان کی خوبصورتی، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پہ۔ اللہ نے اتنے انعامات کیے، احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو ہمارا رہبر بنایا نا، کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے ایمانداروں پہ احسان کیا، کیا کر کے؟ اذ بعث فیہم رسول، میں نے ان کے اندر وہ رسول مبعوث فرمایا جو انہیں ہدایت اور رہنمائی کے رستے پہ لے جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر تمہارے ساتھ اس معاملے میں جھگڑے تو فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، کہو میں فرما بردار ہوں اور اپنا چہرہ متوجہ کرتا ہوں اس اللہ کے سامنے، ومن اتبعن، میں اتباع کروں گا تو اپنے رب کی۔ سارا زمانہ جو ہے ایک غلط ڈگر پہ چلتا رہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا رب جو کہتا ہے میں وہ کروں گا۔ ومن اتبعن وکل الذین اوتوا الکتاب والامیین، اے میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ہے اور ان پڑھوں کو جو کتاب نہیں دیے گئے، اسلمتم، مسلمان ہو جاؤ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر مسلمان بن جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صرف اسلام ہدایت یافتہ دین ہے، اور یہ صرف محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ نے اپنے دین کا نام اسلام ہی رکھا ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے فہم میں یہ ہے کہ اسلام صرف رسول اللہ کے دین کا نام ہے۔ آپ پہلا پارہ ہے، اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، انبیاء کے باپ ابراہیم علیہ السلام، جن کے دونوں بیٹے نبی، جن کا پوتا نبی، جن کا پڑپوتا نبی، ابراہیم کا بیٹا اسحاق نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی، اور یوسف کی اولاد سے بے شمار 3000 نبی۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، اور دوسری طرف آپ کے دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کی اولاد میں سے اور تو کوئی نہیں، اللہ نے ایک نبی پیدا کیا، وہ ایسا ہیرا تھا جو سارے نبیوں پہ سبقت لے گیا، ان کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انہوں نے اپنے بچوں کو کیا وصیت کی؟ اب یہ آپ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 3000 سال پہلے انہوں نے اپنے بچوں سے کیا کہا؟ ووصّا، سورۃ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 130 ہے، 132 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، جو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، یہ ساری اولاد ہی نبیوں میں سے۔ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے۔ یہ نہیں کوئی فیکٹری لگاتا ہے لگائے، اللہ سب کو اچھا رزق عطا فرمائے، کوئی دکانیں بناتا ہے بنائے، کوئی کاشتکاری کرتا ہے کرے، یہ تو صرف دنیا کا متاع ہے۔ اصل اللہ نے ہمارے لیے جو بات پسند کی ہے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہوا ہے، دین کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ نہ چلنا ہے۔
عرب کے اندر ایک معروف مقولہ شروع سے آ رہا ہے، الدنیا جیفت و طالبها کلاب، دنیا ایک مردار ہے، دین کو چھوڑ کے صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے والا کتا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے، ہمیں دین کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ پھر اللہ کہتے ہیں دین کیا ہے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ابراہیم نے بھی اپنی اولاد سے یہ کہا، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد سے یہی کہا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر تم مسلمان ہو۔ اور یہی حکم اللہ نے ہمیں بھی دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنا یہ نہیں کہ اللہ کو خوفناک چیز ہے، اللہ سے ڈرنا یہ ہے، عمومی طور پہ لوگ اس بات کو عذرائے تفنن مذاق میں لیتے ہیں، اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ اس کے سامنے ہم نے اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہے۔ اللہ کے حضور جواب دہی سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہاں فیصلہ کسی سفارش کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، یا وہاں اس عدالت میں اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ سورۃ یاسین میں آپ عموماً پڑھتے ہیں جب کسی کے اوپر فرد جرم لگے گی، آج دنیا کی عدالت میں کسی پہ فرد جرم لگتی ہے نا، جج پڑھ کے سناتا ہے تمہارے اوپر یہ جرائم ہے، وہ فرد جرم کا انکار کر دیتا ہے، پھر جج کہتا ہے کہ بھائی اس نے تو انکار کر دیا ہے، گواہ لے کے آؤ۔ اللہ کی عدالت میں جب کوئی بھی انسان اپنے اوپر لگنے والی فرد جرم کا انکار کرے گا، اللہ کہے گا کوئی بات نہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ کہے گا اس کے منہ پہ مہر لگا دو، اب یہ منہ سے نہیں بولے گا، اس کے ہاتھوں کو اللہ حکم دے گا تم بولو کیا کرتے رہے، اس کے پاؤں سے کہے گا اللہ تم بولو کہ کہاں کہاں جاتے رہے۔ اور ایک مقام پہ آتا ہے جب اس کے ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرم گاہیں بول کے بتائیں گی کہ ہم کیا کرتے رہے، تو پھر یہ حسرت کے ساتھ اپنے ہی اعضاء کو کہے گا تمہیں کیا ہو گیا میرے خلاف؟ تو وہ کہیں گے آج اس نے ہمیں حکم دیا جس نے ہمیں بنایا، جس کے ہاتھ میں ہمارا سارا معاملہ ہے، اس لیے ہم تیرے نہیں، ہم تو اس کے ہیں۔ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو اس وقت اصل میں ڈرنا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جواب کس طرح دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ہمیں بھی یہی حکم ہے، اہل ایمان اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم میں سے کسی کی موت نہیں آنی چاہیے اس وقت وہ مسلمان ہو۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان کی موت مارنا، اور جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھ لینا چاہیے، اچھی موت، اس کے بعد اچھی زندگی اگر مل سکتی ہے تو اسلام کی وجہ سے مل سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلام کیا ہے؟ کیا صرف کلمہ پڑھ کے بس اس کے بعد جیسی مرضی زندگی بسر کریں اس کا نام اسلام ہے؟ نہیں میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، لوگو اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے، اگر یہ 5 چیزیں ہمارے پاس ہیں تو ہم مسلمان کہلانے کے اہل ہیں، اگر خدا نخواستہ ان میں کوتاہی ہے تو ہمیں اپنے رویے کو بدلنا ہوگا، اگر ہم مسلمان رہنا یا بننا یا اللہ کی نظروں میں لکھوانا چاہتے ہیں۔
پہلی چیز، بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ سب سے پہلی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اسلام سب سے پہلے اپنے بندے کو سکھاتا یہ ہے تیرا مالک کون ہے، تیرا خالق کون ہے، تیرا رازق کون ہے۔ سب سے پہلے اسے اپنے مالک کے ساتھ پہچان بتاتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے تیرا مالک و خالق و رازق، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ تیرا کوئی الہ نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ اور قائم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے جسے اونگ نہ آئے، جسے نیند نہ آئے، نہ جنوں میں، نہ انسانوں میں، نہ فرشتوں میں۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ آج زمین کے اوپر چھوٹا سا ٹکڑا، 2-4 مربع 10 مربع ہمیں زمین کے مل جائیں، 1-2 پلازے ہوں، 2-3 دکانیں ہوں، 1-2 فیکٹریاں ہوں، تو ہم بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ وہ کتنا بڑا ہے جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ دنیا میں جتنے خزانے مدفون ہیں، جن سے بڑے بڑے ممالک فائدہ اٹھا کے دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شامل ہیں، وہ اس کے خزانوں میں سے بہت تھوڑا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے خزانے اتنے ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنی من چاہی حاجت اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ ہر کو اس کی مرضی کے مطابق ادا کر دے، اور جو کوئی چاہتا ہے، کوئی 1 روپیہ نہیں، کھربوں روپے کا مطالبہ کر لے، کھربوں زمینوں کا مطالبہ کر لے، اللہ سب کو دے دے، کسی کو پیچھے نہ چھوڑے۔ اللہ کے خزانے میں اتنا بھی فرق نہیں آتا، جتنا ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو کے نکالیں گے، جتنا پانی اس سوئی کو لگا ہے، اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں آتی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کم از کم اپنے مالک کی پہچان تو ہونی چاہیے، وہ کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جن ستاروں کو ہم گن نہیں سکتے، وہ اس کی مرضی سے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب اس کی مرضی سے اپنی مدار میں گھوم رہے ہیں۔ کسی میں جرت نہیں کہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائے۔ جن کہکشاؤں کو انسان اپنی ترقی معراج کے باوجود گن نہیں سکا، آج تک کسی کہکشاں آخری تک پہنچ نہیں سکا، اللہ کہتے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک میں ہوں۔ اب دیکھیں، اگر ہمیں اللہ اولاد میں سے کچھ بچے زیادہ دے دے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، جی اب ان کی پرورش مشکل ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کائنات کے سارے لوگوں میں تم سب کی حفاظت کرتا ہوں، مجھے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ اسی طرح سورۃ اخلاص میں اللہ کہتے ہیں تمہارا رب ہے کون؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جو پوری دنیا پہ جنہوں نے حکمرانی کی، 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ جو مسلمان تھے ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ جو کافر تھے ایک نمرود تھا اور ایک بخت نصر تھا۔ یہ 4 حکمران ایسے جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی،
لیکن وہ بھی نیازمند تھے۔ آپ کو معلوم ہے جب نمرود تکبر میں آیا تو اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ایک چھوٹا سا سپاہی اس کی ناک میں گھسا دیا، جسے آپ مچھر کہتے ہیں، اور اس کے دماغ میں جا کے بیٹھ گیا تو کہا جب اللہ حکم دیتا تو وہ اندر جا کے گھنٹی بجانا شروع کر دیتا۔ تو یہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا اور خدا کہنے والا، اللہ نے سر پہ جوتے مروائے۔ جب وہ مچھر اندر حرکت کرتا تو ایک دن اس کے سر پہ چوٹ لگی تو آرام آ گیا، تو اس نے کہا ایک بندہ چھتر لے کے کھڑا ہو جائے، سر پہ جوتے مارتا رہے، جب تک وہ زندہ رہا اللہ اسے جوتے مرواتا رہا۔ کیا ہے ہم؟ ایک پانی پہ تیرنے والا بلبلا جو چلتے چلتے کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، اور اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ کتنے ہیں ہمارے بھائی جو جوانی میں چلے گئے، آج ان کی شکل بھی نہیں یاد رہی۔ تو اللہ رب العزت وہ ذات پاک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ یہ ایک مسلمان کو پہچاننا چاہیے، وما قدر اللہ حق قدری، جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا ہم نے نہیں کی۔ اللہ کتنی عظیم ذات ہے، ہم بعض انسانوں کو کہہ دیتے ہیں جی فلاں نے اللہ سے یہ منوا لیا، فلاں نے اللہ سے یہ کروا لیا۔ اللہ کہتے ہیں فما لہ من ولی ولا نصیر، مجھے بتاؤ میرے سامنے آ کے کون کسی کا دوست یا مددگار بن سکے گا؟ سورۃ کہف کے اندر آخری رکوع میں اللہ فرماتے افحسب الذین ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کرتے ہو میرے بندوں کو میرے خلاف کھڑا کر لو گے؟ افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسا کرنے والے سوچ لے میں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ آج ہم بڑے آرام سے مسلمان کہلاتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنی جو ہے معاملے تقسیم کیے ہوئے ہیں، اللہ نے غیب کی کنجیاں فلاں کو دی ہوئی ہے۔ پھر قرآن کیوں کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابی صرف اللہ کے پاس ہے۔ لا يعلمها الا هو، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وعنده مفاتيح الغیب، قرآن کی آیت ہے، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں عرض کر رہا۔ لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر، جو خشکیوں میں ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو سمندروں میں ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقة، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کے علم میں ہوتا ہے۔ الا يعلمها الا هو ولا حبة في ظلمات الارض، جو دانہ زمین کے اندر بوتے ہو وہ کب پھٹتا ہے کب نکلتا ہے یہ بھی وہ جانتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشکی اور تری میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی کے لیے، اس نے سب کچھ لکھ دیا ہے، یہ دنیا میں ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات، یہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ لفظوں کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے۔ کیا ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے؟ ہمارا مالک وہ ہے، ہماری بگڑی وہی سنوار سکتا ہے۔ اگر ہمیں آسانی ملتی ہے تو اس کی طرف سے، اگر خدا نخواستہ تکلیف آتی ہے تو وہ بھی اسی کے حکم سے آتی ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صرف شہادت دینا کافی ہے؟
نہیں میرے عزیز بھائیوں، ہمارا عقیدہ اور ایمان اور اس بات پہ عمل ہونا چاہیے کہ ہمارے رہبر صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ، جو وہ رہنمائی کریں گے اس کا نام اسلام ہوگا، جو میں اپنے پاس سے ایڈ کروں گا اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے طریقے کا نام ہے۔ اگر ہم ان دونوں باتوں پہ پورا عقیدہ درست ہو جائے تو سمجھ لیجیے ہم نے پہلا سٹاپ کراس کر لیا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم پہلے سٹیپ پہ ہی فیل ہیں۔ اگر اللہ کی ذات کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہی ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، نہیں جی، امام بھی تو ہے نا، آخر مولوی تو کوئی حیثیت رکھتے ہیں نا۔ دنیا کے سارے امام اور مولوی رسول اللہ کی جوتی کی نوک پہ سارے لوگ ایک بات پہ متفق ہو گئے، رسول اللہ ایک بات کہے تو آپ کی بات سچی ہے، ہماری بات جھوٹی ہے۔ دوسرا، اسلام ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرواتا ہے کہ ایک انسان کا رابطہ خالق کا مخلوق کا خالق کے ساتھ بن جائے، اور انسان کا تعلق اپنے خالق سے کیسے ہوتا ہے؟ یہ نماز کے ذریعے ہوتا ہے۔ مسلمان نماز پڑھتے ہوئے سال ہر سال گزر کے نہیں پڑھی، واللہ اکثر لوگ فتاووں کے لیے آتے ہیں، یہ طلاق، نکاح یا اور مسائل کے فتووں کے لیے آتے ہیں، جس بندے سے پوچھا ہے نماز، بھئی نماز تو نہیں پڑھتے، کیسی مسلمانی ہے ہماری؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے تو یہ کہا تھا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا۔ جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء اور فجر کی نماز نہ پڑھی وہ منافق ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اسلام اور مسلمانی کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ آج سے کچھ سال پہلے سروے یہ تھا کہ یہاں 97% مسلمان ہیں اور صرف 3 نماز پڑھتے ہیں۔ آج کا سروے یہ ہے کہ 2 نماز پڑھتے ہیں۔ 97 میں سے 95 مسلمان کہلانے والے نماز نہیں پڑھتے۔ تو کیا صرف ہمارا دعویٰ اللہ کے ہاں کام آئے گا؟ کیا اللہ سے کہیں گے ہمارے ابو مسلمان تھے، ہماری والدہ محترمہ مسلمان تھی، ہم بھی مسلمان تھے، بس؟ نہ ہمارا عقیدہ اللہ پہ درست ہو، نہ رسول اللہ کی ذات کے متعلق ہو، اور نہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، تو پھر کھڑے کہاں ہیں؟ کس بات کا احسان اللہ کو دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اقام الصلاۃ، اسلام کے آنے کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا وہ نماز کے ذریعے ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، لوگ فوج در فوج آتے رہے، ہر قبیلہ اس کا سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنی کچھ شرائط پیش کرتا، جی میری یہ شرائط ہیں، اگر آپ تسلیم فرما لیں تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ باتیں معقول ہوتی تو آپ کہتے ٹھیک ہے جی ہمیں منظور ہے، آپ مسلمان ہو جائیں۔ 2 لوگ ایسے تھے جنہیں آپ نے نفرت کے ساتھ اٹھا دیا اپنے پاس سے۔ ان میں ایک مسلمہ کذاب تھا
جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، چونکہ یہ اپنے ریاض سے 25 کلومیٹر دور یہ یمامہ ایک جگہ ہے، وہاں ایک بہت بڑا قبیلہ آباد تھا، اس کا یہ سردار تھا۔ اس نے کہا اگر آپ اپنے بعد مجھے اپنا نائب مقرر کر لیں تو میں مسلمان اور میرا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم نے ایک تنکا اٹھایا اور اسے توڑ کے کہنے لگے میں تمہیں یہ بھی نہیں دے سکتا۔ تم کہتے ہو میں اپنے بعد نائب بنا لوں، نائب تو اللہ نے ابو بکر کو بنا دیا تھا۔ اور دوسرا، ایک قبیلے کا سردار کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات آپ کی منظور ہے، لیکن یہ دن اور رات میں آپ 5 نمازوں کے متعلق جو پابندی لگاتے ہیں یہ نہیں کر سکتے، اگر آپ کو منظور ہے تو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، جس دین کے اندر نماز نہیں وہ دین ہی نہیں، مجھے تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ نے بہترین کلام اپنی قرآن کریم دیا، اپنے انبیاء میں سب سے افضل و برتر نبی دیا، اگر پھر بھی ہم اندھے کے اندھے ہی رہے تو پھر ہم پہ افسوس ہے۔ اسلام کا دوسرا معاملہ ہے اقام الصلاۃ، نماز کو ادا کرنا۔ تیسرا ہے ایتاء الزکاۃ، اسلام خود غرضی کا حکم نہیں دیتا۔ الدین نصیحہ، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں یہ تو خیر خواہی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو مال آپ کے پاس ہے، آپ نے کمایا، آپ کی محنت کا ثمرہ ہے، اللہ کہتے ہیں یہ میں نے تمہیں دیا، اس میں سے میرا کچھ حق واپس کر دو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ آج ہماری پاکٹ میں ہے یا ہمارے سیف میں پڑا ہوا ہے یا ہمارے بینک بیلنس ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اس نے دیا ہوا ہے۔ تو جو اس نے دیا ہوا ہے اس سے لوگوں کی خیر خواہی کرو، جن کو اللہ نے نہیں دیا ان کا حق پہچانو۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اگر یہ یعنی 100 میں سے صرف 2.5 روپے اگر دے دو گے تو 97.5 پاک ہو جائیں گے، اگر یہ نہیں دو گے تو سارے کے سارے پلید ہیں، بے شک بڑی محنت کر کے آپ نے کمائے ہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اسلام کا تیسرا ستون یہ ہے کہ لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے خرچ کرو۔ کس میں سے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کر لینا۔ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ دھو دیتی ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، جاہلیت میں بھی انہیں سفیر بنا کے مختلف اقوام کی طرف بھیجتے تھے مکہ کے لوگ۔ کہتے ہیں جب مجھے محاسن اسلام کی خوبصورتی کا پتہ چل گیا تو میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، جا کے کہا اے اللہ کے پاک پیغمبر میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہاتھ کیجئے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تو نبی کریم فرمانے لگے عمر یہ کیا ہے؟ خود کہہ رہے ہو کہ ہاتھ بڑھائیں میں بیعت کروں اور ہاتھ کھینچ لیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ شرط ہے ایک، کیا پہلے جتنے جاہلیت میں گناہ ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اسلام میں داخل ہو اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔
دوسرا جو اللہ کے رستے میں ہجرت کرتا ہے، جس طرح مکے کے لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے، یا آج کوئی ایسے ممالک سے ہجرت کرتا ہے کہ یہاں دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، وہ کسی مسلمان ملک میں چلا جاتا ہے، تو وہ ہجرت جو ہے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا الحج المبرور، وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ایسا حج کر کے جب انسان واپس لوٹتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا اس کو جسے اللہ نے مال سے نوازا ہے، رستے سے کی استطاعت رکھتا ہے، کہا حج ضرور کرنا۔ کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو معاف کروں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ وہ ذات پاک ہے جو تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے، تمہاری خطاؤں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا اگر استطاعت کے باوجود حج نہ کیا، میں اسلام کی موت نہیں ماروں گا، یا یہودی مرو گے یا عیسائی مرو گے۔ یہ ضمناً بات آئی ہے، کل سے حج کی اپلیکیشنز بھی شروع ہو رہی ہیں۔ اس وقت حکومت نے یہ فیسلٹی دی ہے کہ وہ 3 اقساط میں پیسے لیں گے۔ جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے اللہ کے گھر میں جائیں، شاید اسی عمل کے سبب اللہ خطاؤں کو معاف کر کے جنت عطا فرما دے۔ تو کہا حج وَتَحُجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور پھر فرمایا سال میں 1 مہینے کے روزے رکھ لینا۔ روزہ کیا ہے؟ صبح سحری کے وقت کھانا اور مغرب کے وقت کھانا، درمیان کا کھانا پٹ کر دو، اللہ کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دو جو آپ کے لیے حلال بھی ہے۔ اور جہاں کہا جب تمہاری افطاری کا وقت آئے گا نا، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی جس وقت وہ سارا دن بھوک اور پیاس کاٹ کے افطاری کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے کہ جسم کو راحت ملتی ہے، یہ پہلی خوشی۔ اور دوسری خوشی عند لقاء ربہ، جب یہ اپنے رب سے ملے گا، اور اللہ نے ہر چیز کا ایک بدلہ اجر رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بی، اس کی میں میئرمنٹ یا وہ کیلکولیشن کر کے نہیں بتاؤں گا کہ اس کا اجر کیا ہے۔ روزے دار جب میری بارگاہ میں آئے گا تو میں خود اسے عطا کروں گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، یہ اسلام ہے جو ہماری زندگی کو پاکیزہ اور طاہر بناتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے عزیز بھائیو دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے پاکیزہ چیزیں ہمیں کھانے کا حکم دیا ہے، اور جو خبیث اور بری چیزیں ان سے منع کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں دنیا کی کتنی اقوام مینڈک کھاتی ہیں، کتے کھاتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، یہ ساری خبیث چیزیں ہیں۔ سانپ چھپکلیاں کھاتے ہیں۔ اور واللہ جو لوگ چائنا جاتے ہیں نا پہلی دفعہ، انہیں کئی دن الٹیاں ہی نہیں ختم ہوتی، ان کی بازاروں میں جائیں تو اتنی بدبو آتی ہے، العیاذ باللہ۔ بظاہر دنیا کی معراج پہ ہیں وہ، لیکن ان کی زندگی اتنی متعفن ہے کہ انسان کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اسلام نے ہم پہ کتنا احسان کیا ہے، اتنا ہم بھی چوہے کھا رہے ہوتے، ہم بھی کتے کاٹ کے کھا رہے ہوتے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے اسلام کی نعمت عطا کر کے۔
اللہ کی تعریف کرتے ہوئے بعض نیک لوگ یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وآتانا من امرنا رشدا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہدانا للاسلام، جس نے ہماری رہنمائی اسلام کی طرف کی، وآتانا من امرنا رشدا، اور ہمیں ہدایت یافتہ بنایا۔ ہم تو ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف اسلام کا احسان اللہ کو دینا چاہے تو نہیں دے سکتے۔ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان یا مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، ہم یہ احسان نہیں دے سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایک کافر آدمی ساری زندگی وہ نیک عمل کرتا رہے، اس کے کسی عمل کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، بس دنیا میں ہی اس کا بدلہ ہے، اس کی نیک نامی ہوگی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ مسلمان وہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی مرد یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گا، اللہ دنیا بھی خوبصورت دے گا، آخرت بھی خوبصورت دے گا۔ ایک نو مسلم تھے جس کا نام عدی بن حاتم تھا، ان کا باپ کا نام حاتم تائی تھا، عرب کا ایک بہت سخی کردار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا این ابی، اے اللہ کے پاک پیغمبر میرا باپ؟ آپ نے فرمایا فی النار۔ تڑپ گیا، یا رسول اللہ این ابی، میرا باپ؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک زخمی کو اس نے اپنی ران کا گوشت کاٹ کے دے دیا تھا کہ یہ بچ جائے، اتنا سخی آدمی تھا، لیکن چونکہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اسی طرح بعض صحابہ نے رسول اللہ سے ایک بندے کے متعلق پوچھا، عبداللہ بن جدعان، یہ وہ شخص تھا اسلام سے پہلے یہ حج پہ آنے والے لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، گھر دیتا تھا اور انہیں پانی ستو پلاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ عبداللہ بن جدعان کہا؟ آپ نے فرمایا فی النار، جہنم میں ہے۔ ہماری محنت کا مول جو ہے وہ دنیا میں بہترین زندگی اور آخرت میں جنت ہے، اگر ہم مسلمان ہو جائیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے یہ کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ حضرات محترم، کچھ بھائیوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے۔ یہ محمد رضوان صاحب ہیں، یہ ہمارے جمعے کے نمازی ہیں ہمیشہ کے۔ ان کے والد محترم قضاء الہی سے وفات پا گئے، چند دن پہلے مسجد مکرم میں ہی ان کا جنازہ ہوا تھا۔ انہوں نے آپ سے التماس کی ہے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ رات ایک نوجوان کا راولی میں جنازہ پڑا، حافظ شاہد نام کے تھے، وہ بھی ہمارے جمعے کے ہمیشہ کے نمازی تھے۔ جوانی میں اللہ کا حکم آ گیا، برین ہیمریج ہوا، فوت ہو گئے۔ اور بھی جتنے مسلمان بھائی بہنیں دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العزت سب پہ رحم فرمائے،
اللہ رب العزت انہیں ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرما دے۔ اللہ ہر مسلمان جو فوت ہو چکا اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ جو گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ اسلام کے ساتھ محبت کی توفیق بخش دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام کی حالت میں زندہ رہیں۔ اے اللہ اسلام کے احکامات پہ عمل کرنے والے بنیں۔ اے اللہ جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اے اللہ جب تیرے حضور پہنچیں تو اللہ تو ہم پر راضی ہو۔ اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا سبب بن جائیں۔ اے اللہ ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرما جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اے رحیم و کریم رب ہم پہ رحم فرما۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کچھ عورتیں کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر سو جاتی ہیں، بنا وضو نماز پڑھ لیتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر مستقل ٹیک کے بغیر انسان بیٹھے بیٹھے سو جائے، اونگ آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر مستقل ٹیک پیچھے کرسی کی یا دیوار کی ٹیک لگا کے اونگ بھی آ جائے تو وضو نہیں رہتا۔ ایسے بھائی کو یا بہن کو دوبارہ وضو کر کے پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے رمضان کے علاوہ ہم جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جمعے کا روزہ رکھنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر جمعے کے ساتھ کوئی اور روزہ ملا کے ہفتہ یا جمعرات رکھتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، صرف جمعے کا روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ روزانہ سورۃ طٰہٰ اور واقعہ سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کو ترتیب سے پڑھا کریں، صرف وہ صورتیں جو مسنون ہیں۔ رسول اللہ نے فرمائی کہ عشاء کی نماز کے بعد سورت سجدہ، الف لام میم سجدہ اور سورت ملک، اس کی تلاوت آپ نے فرمایا یہ قبر کے اندر انسان کو عذاب سے حفاظت فرمائیں گی، اور اللہ کے ہاں یہ انسان کے لیے جھگڑا کریں گی، اے اللہ یہ ہمیں قرآن سے نکال دے یا انہیں معاف فرما دے۔ تو یہ صورت واقعہ کے متعلق جو آتا ہے نا مغرب کی نماز کے بعد، یہ روایت ضعیف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ فرض نمازوں کی سنتیں اور نفل بتا دیں انشاءاللہ۔ اس کے متعلق گزارشات، تہجد کے بارے میں ایک خطبہ جمعہ دے انشاءاللہ جی، اللہ نے توفیق اور زندگی دی تو ضرور عرض کروں گا۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ سب کی مصیبتوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ سب کی آزمائشوں کو ٹال دے۔ اے اللہ سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے رحیم و کریم رب، تیری بارگاہ میں ہم سب تیرے حضور بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کے سارے غم ختم کر دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ کل ایک بہت سانحہ ہوا ہے صوبہ خیبر PK میں کہ فائرنگ کر کے مسافروں کو 42 مسافروں کو قتل کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مومن کو قتل کیا اس سے اپنے لیے جہنم کو واجب کر دیا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ مسلمان مومن کو قتل کرنے والا 5 قسم کے عذابوں میں مبتلا ہوگا۔ نامعلوم یہ کون سے لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں تو یہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ملک کے ہر مسلمان ہر باسی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کے رہنے والے ہر انسان کی، چاہے وہ غیر مسلمان بھی ہے، اللہ اس کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے شہروں کو امن سے بھر دے۔ اے اللہ ہماری ایک ایک بستی کو اے اللہ
امن و امان نصیب فرما۔ اے اللہ کسی بھی ملک کے لیے امن بہت اہم ہے، اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، اے اللہ ہماری اس بستی پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما دے، اے اللہ اس میں رہنے والوں پہ رحم فرما دے، اے اللہ جو بدبخت اس ملک میں اس طرح فساد برپا کرتے ہیں، اے اللہ ان کے گھروں کو ان کو جلا کے راکھ کر دے، اے اللہ انہیں برباد کر دے، اے اللہ جنہوں نے ان معصوموں کو قتل کیا ہے اللہ تو انہیں قتل کر دے، اے اللہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد